بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیاستی خرابیاں اور انہیں دور کرنے کی صورت۔ ہمارے تہذیب میں سیاست و اقتدار کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ ملت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور معاشرے کے ہر شعبے کی اسلامی بنیادوں پر تعمیر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جہاں ہماری قومی زندگی کا ہر شعبہ زوال کا منظر پیش کر رہا ہے، وہاں ہماری سیاست بھی اس زوال کے معاملے میں سب سے آگے نظر آتی ہے۔ اہل سیاست کی طرف سے ایک دوسرے کے احترام کی بجائے نفرت، دشمنی، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ رائے کی حالت غالب ہے۔ اخبارات پڑھیے تو اہل سیاست کی طرف سے روزانہ جو بیانات چھپتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف طبل جنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بات نرمی سے کہی جا سکتی ہے اسے دشمنی والی فضا میں پیش کر کے سیاست کے محاذ کو ہر وقت گرم رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ملت کی خدمت ہرگز نہیں ہے بلکہ ملت کے ساتھ بدخواہی ہے۔ ایک دوسرے کو چیلنج دینا، ایک دوسرے کی عزت کو مجروح کرنا، بیانات میں آداب شائستگی کے منافی الفاظ استعمال کرنا، اپنی سیاسی پوزیشن کو قائم و برقرار رکھنے کے لیے ضرورت نہ ہونے کے باوجود روزانہ نئے نئے بیانات دیتے رہنا، تنقید میں ساری حدود سے پھلانگ جانا، حکومت وقت کی ہر پالیسی کی مخالفت برائے مخالفت سے کام لینا، بیانات میں ناصحانہ اور خیرخواہانہ انداز کا نہ ہونا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، گلا اور غیبت پر مشتمل بیانات کو اخبارات کے ذریعے لوگوں تک پہنچا کر سب کو نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ گار بنانا، ہر وقت محاذ آرائی کی فضا کو گرم رکھنا، اپنے علاوہ دوسرے سیاستدانوں کو ہر صورت میں غلط ہی نہیں باطل سمجھنا، دوسروں کو اقتدار سے محروم کر کے اپنے آپ کو برسر اقتدار لانے کی حسرتوں کا ہونا، اپنے اقتدار ہی کو حق و سچ کا معیار سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سیاست کے لوازمات میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا میڈیا بھی ان معاملات میں حصے دار بن کر قوم کی منفی بنیادوں پر تربیت میں کردار ادا کر رہا ہے۔ اہل سیاست کے اس طرز عمل کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس سے لوگوں کی غلط تربیت ہو رہی ہے، ان کا سیاستدانوں پر اعتماد مجروح ہو رہا ہے، دوسرے یہ کہ قومی وحدت کی فضا بری طرح متاثر ہو رہی ہے، تیسرے یہ کہ اہل سیاست کے مزاج میں منفی اثرات شامل ہو رہے ہیں اور ان کی اخلاقیات متاثر ہو رہی ہے اور مزاج کی تشکیل میں منفی اثرات غالب ہو رہے ہیں۔ سیاست تو دراصل قوم و ملت کی بہتر طور پر خدمت کا ذریعہ ہے۔ سیاست تو قوم و ملت کی بہتر بنیادوں پر تربیت کا باعث ہے۔ سیاست تو ایک ذمہ دارانہ عمل ہے جس کے ذریعے اہل سیاست اپنے عمل اور اپنے بیانات کے ذریعے قوم و ملت کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کی سیاست عبادت کا حصہ بن جاتی ہے اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بھی۔ لیکن جب سیاست مفادات اور دولت کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس طرح کی سیاست میں وہ ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا مظاہرہ ہماری سیاست میں ہو رہا ہے۔ ہماری سیاست طویل عرصے سے دولت کے ڈھیر جمع کرنے اور قومی خزانے کی لوٹ مار کا ذریعہ بنتی رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی طرف سے ہونے والے احتسابی عمل کے ذریعے اوپر کی سطح کی لوٹ مار میں غیر معمولی طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔ ضرورت ہے کہ سیاست میں ایک دوسرے کے احترام اور تکریم کے جذبات کو پیش نظر رکھا جائے، اخباری بیانات کی زبان کو زیادہ سے زیادہ شائستہ رکھا جائے اور سیاست کو قومی معیشت، قومی وحدت اور افراد ملت کی بہتر ذہن سازی کا ذریعہ بنایا جائے۔ ہمارے وزراء کا کافی وقت مخالف اہل سیاست کے اعتراضات کے جوابات دینے میں صرف ہوتا ہے، حالانکہ ان کی اصل مصروفیات کے اہداف میں انتظامی نظام کو درست کرنا، انتظامیہ سے وابستہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے خود کار نظام تشکیل دینا، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے توانائیوں کا صرف ہونا، عدالتی نظام کی سست رفتاری کو ختم کر کے اسے زیادہ فعال و متحرک بنانا، پریشان حال لوگوں کی مدد کا کسی نہ کسی صورت میں نظام تشکیل دینا، رشوت کے ہمگیر نظام کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے کام ہیں جو ہماری حکومت اور ہمارے اہل سیاست کی منصبی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ اہل سیاست اگر اس نقطے کو پیش نظر رکھیں کہ انہیں اللہ کے ہاں ہر گفتگو اور ہر جملے کی جواب دہی کرنا پڑے گی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا جسے محفوظ کرنے والے محفوظ نہ کرتے ہوں۔ اگر اہل سیاست میں یہ فکر مندی پیدا ہو جائے تو سیاسی بیانات میں اعتدال و توازن
آ سکتا ہے۔ اس طرح قوم کو ہیجانی کیفیت سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ سیاست میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے اور اس سے سیاست میں بہتری سے بہتری کی صورت پیدا ہوتی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں پچھلے 60 سال سے سیاست جس رخ پر جا رہی ہے اس میں سیکھنے کا عمل بہت سست رفتار ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ سیاست میں منفی عمل کے رخ میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ یہ سارا نتیجہ ہے پاکیزہ اخلاقی اور روحانی تربیت کے فقدان کا۔ جب پاکیزہ نسب العین سے محرومی ہوتی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر مفادات کی جنگ، دولت کمانے کی دوڑ، اقتدار کے لیے رسہ کشی جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو سیاست کو ایک دوسرے کے لیے دشمنی کا ذریعہ بنا دیتی ہیں۔ ہم سب کی تمنا ہے کہ ہماری سیاست پاکیزگی، شائستگی، حقیقی قومی خدمت اور دین و ملت کی ترقی کا باعث ہو۔ جو اہل سیاست عصمت میں پیش قدمی کا مظاہرہ کریں گے وہ ملت کے حقیقی محسن شمار ہوں گے اور پاکستانی ملت کی دعائیں ان کے ساتھ شامل ہوں گی۔ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اپنی عمر رسیدگی اور بیماری کی وجہ سے اپنی سیاست کے دن لگ بھگ پورے کر چکے ہیں۔ اب نئے اہل سیاست کا امتحان ہے کہ وہ سابقہ سیاست کے تسلسل کو قائم رکھتے ہیں یا پاکیزہ سیاست کو فروغ دے کر قوم و ملت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ سیاست اس اعتبار سے ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ملت کی وحدت کو مستحکم کیا جائے، ملت کو معاشی پستاری سے نکالا جائے اور ان کی اخلاقی روحانی بنیادوں پر تربیت کا پروگرام تشکیل دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔